أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم۔ اللہ نہیں پسند کرتا ظاہر کرنا کسی بری بات کو، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اس کی بات کو اللہ ظاہر فرماتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے۔ ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کرو بھلائی کو، او تخفو، یا چھپا کر کرو اس برائی کو، بھلائی کو، او تعفو عن سوء، یا کسی کی برائی کو معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، یریدون، اور یہ چاہتے ہیں، یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جدائی ڈال دیں، اور یہ کہیں ایمان لانے کے حوالے سے، یقولون ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے، ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور چاہتے ہیں کہ تجویز کریں ان کے درمیان، کفر اور ایمان کے درمیان کوئی راستہ، یعنی اپنی مرضی کا ایمان قبول کرنا ہے اور اپنی مرضی کا ایمان نہیں قبول کرنا، جہاں ہمارا دل چاہے گا ہم قبول کریں گے، جہاں ہمارا دل چاہے گا ہم قبول نہیں کریں گے۔ وہ یہ چاہتے ہیں، اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں، ایسا نہیں کہ تھوڑا سا مانتے ہو تو ان کو تھوڑا سا مسلمان بھی سمجھو، نہ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا، تو اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار رکھا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایمان ہماری مرضی کا نہیں ہے، ایمان اللہ کی مرضی کا ہے اور اسی کو مانا جائے گا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے اللہ پر اور سب رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور جدائی نہیں ڈالتے ان کے درمیان کسی کے اندر، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو یہی لوگ ہیں کہ ہم قریب دے گا اللہ ان کو ان کا ثواب۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بڑے مہربان۔ یہاں سے یہود کا آگے ذکر شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 153 سے سورۃ النساء۔ یہاں پر مسئلہ ہے کہ کعب بن اشرف یا فنحاس بن عازورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے جیسے حضرت موسیٰ پر ایک ساتھ کتاب نازل ہوئی تھی تو آپ پر بھی وہ کتاب ہمارے سامنے نازل ہو، تب ہم مانیں گے کہ آپ واقعتاً سچے اللہ کے رسول اور سچے اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور بعضی حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حضرات اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے خطوط آنے چاہیے اور وہ ہمارے نام پر ہوں کہ وہ فلاں بن فلاں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بنایا ہے، لہٰذا تم ان کی پیروی کرو، ان کی بات مانو، جب ہمارے پاس خطوط آئیں گے تو پھر ہم آپ کو مانیں گے۔ تو اللہ جواب دے رہے ہیں، یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ان کے پاس آسمان سے نوشتہ کیوں نہیں آتا، خط کیوں نہیں آتا، فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذلک، یہ تو خط آنا تو چھوٹی سی بات ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بات مانگی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے، فقالوا، اور کہتے تھے کہ اللہ سے کہو، کیا کہو، ارنا اللہ جہرا، کہ ہم کو اللہ تعالیٰ دکھاؤ، ہم کو اللہ تعالیٰ کھلم کھلا دکھاؤ۔ تو یہ خط آنے سے بہت بڑی بات ہے، کہ خط آنا تو ممکن ہے کہ خط آ سکتا ہے، لیکن اللہ نظر آئے یہ اس دنیا میں محال اور ناممکن ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، لہٰذا ان کو کڑک بجلی نے ان کی گستاخی کے سبب پکڑ لیا، یہ ان کی پہلی خباثت تھی۔ پھر دوسری خباثت، فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، کا پہلا یہ تھا کہ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا، ہمیں اللہ دکھاؤ۔ پھر دوسرا تو چنانچہ اگر کوئی کہتے ہیں نا عقیدت احترام سے کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ جرم کی بات ہے۔ ثم اتخذوا العجل، اور پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، میں بعد ذالک، یہ دوسری خباثت تھی۔ ما جاءتهم البینات، جب ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے پھر بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ فعفونا عن ذالک، ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور موسیٰ کو صریح غلبہ دے کر بھیجا۔ پھر تیسری چیز، ورفعنا فوقهم الطور، اور تیسری مضبوط دلیل کہ ہم نے اٹھایا ان کے اوپر طور کو بھی میثاقہم، ان کے عہد لینے کے لیے، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ پھر چوتھی چیز، وقلنا، چوتھی خباثت ان کی یہ تھی، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور کہا تھا کہ ہم نے اس شہر کو فتح کروا دیا لہٰذا اس میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، مگر انہوں نے خباثت دکھائی۔ وقلنا لهم، اور پھر ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ لا تعدوا، پانچویں چیز
چیز یہ ہے کہ زیادتی نہ کرو فی السبت، ہفتے کے دن میں، کہ ہم نے تمہیں شکار کو منع کیا لیکن انہوں نے نہیں مانا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ان سے پختہ عہد لیا مگر انہوں نے یہ ساری باتیں نہیں مانی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر 9 زجر کا ذکر کیا، ان کے اوپر عذاب بھیجنے کی یہ ابتداً 5 وجوہات تھیں اور پھر 9 وجوہات الگ۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اور بسبب ان کے اس بات کے کہ انہوں نے عہد کو توڑا، نمبر 1۔ نمبر 2، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا، نشانیوں کو جھٹلایا۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، تیسری بات یہ کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا بغیر حق، ناحق سمجھتے ہوئے بھی قتل کیا۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل تو محفوظ نہیں ہے۔ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ، بلکہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے کفر کے سبب۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ 4 باتیں، 5ویں بات وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ یہ کہ کفر کے سبب اور حضرت مریم پر بہتان باندھنے کے سبب بھی ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ پھر وَقَوْلِهِمْ، چھٹی بات، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس قول کے سبب کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ بے شک ہم نے مسیح ابن مریم یعنی جو کہ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے ان کو قتل کیا۔ حالانکہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، حالانکہ انہوں نے ان کو نہ قتل کیا نہ سولی چڑھائی، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کو اشتباہ ہو گیا تھا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کے بارے میں وہ البتہ شک میں ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ، ان کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، بس اپنے گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، یقیناً قتل نہیں کیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے، یہ قتل نہیں کر سکے، وہ زندہ ہے اللہ کے پاس۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ یہ 6 باتیں ان کے اوپر ذکر کی۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی، مگر کوئی اور نہ رہے گا اہل کتاب میں سے کوئی ایک بھی، اللہ البتہ یہ کہ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، کہ وہ ایمان لے کے آئے گا بِهِ قبل موتِهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہوں گے، یکون علیہم شہیدا، حضرت عیسیٰ ان کے اوپر گواہ ہوں گے، یعنی ان کو ایمان لانا پڑے گا، اگر یہ سچے ہیں تو ان کو اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا پڑے گا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ، اور آخر کا یہود انہی کے بڑے جرائم کے سبب، ہادو حرمنا، وہ یہودی ہوئے، اور حرمنا علیہم، اور ان کے اوپر ہم نے حرام کر دی طیبات، بہت سی حلال چیزیں، وحلت لہم، جو ان کے لیے حلال تھیں ہم نے ان کو حرام کر دیا۔ وبصدہم عن سبیل اللہ، اور ان کو عذاب دینے کی 7ویں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے روکا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کثیرن، بہت سارے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ اور 8ویں چیز تھی کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور وہ سود لیا کرتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو سود کھانے سے روکا گیا۔ آج بھی یہودی سب سے زیادہ سود لیتا ہے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور 9ویں وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ اعتدنا وعدنا للكافرین منهم عذابا علیما، ہم نے ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ان وجوہات کی بنیاد پر۔ ایسا نہیں کہ ہمارے کو ذاتی غصہ ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن وہ لوگ جو کہ علم کے پختہ تھے، منہم، من اہل یہود اور نصارہ میں سے، والمؤمنون، اور اہل ایمان میں سے، تو یؤمنون، وہ ایمان لائے بما انزل الیک، جو آپ پر اتارا گیا، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے اتارا گیا، والمقیمین الصلاۃ، اور جو نماز پابندی سے قائم کرتے تھے، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، والمؤمنون باللہ، و اعتقاد رکھنے والے تھے اللہ پر، والیوم الآخر، و آخرت کے دن پر۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں کو ہم قریب ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 162 تک ہوا۔